امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان اس وقت کراچی میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ حکومتوں کا معاملہ ہوتا ہے تو آپ ہیں کس مرض کی دوا، بیٹھے ہوئے کیوں ہیں نیپرا کے چیئرمین کی حیثیت سے؟ اگر معاہدہ حکومت کا ہے اور ایک پارٹی کا ہے، وہ جو چاہے ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کرے تو ریگولیٹری اتھارٹی کا کام کیا ہے؟ صرف رپورٹیں بنا بنا کے وہ شائع کرتے رہیں اور بعد میں سوال کریں کہ یہ کیسے ہو گیا؟ اپنی ہی رپورٹ میں لکھا ہوتا ہے، ہم سے سوال کر رہے ہوتے ہیں کیسے ہو گیا؟ ہم نے سب چیزیں بتا دی کہ آپ ہی کی رپورٹوں کے مطابق یہ ہو رہا ہے، اور پورے ملک کا مسئلہ ہے یہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ۔ پورے ملک کے لوگوں کو اٹھ کر کھڑا ہونا پڑے گا اس پورے مافیائی سسٹم کے خلاف۔ کہاں سے ادا کریں گے یہ غریب لوگ؟ کہتے ہیں کہ غریبوں پہ بوجھ نہیں آئے گا۔ 63% صارفین کو ہم نے اس میں اضافہ نہیں کیا، پہلے کیا اضافہ کیا ہوا ہے وہ بتاؤ نا، اور اس پہ جو ٹیکس لگا کے دیتے ہو۔ اور اسی طرح سے اس وقت جو سب سے زیادہ مشکل میں ہوتا ہے وہ تنخواہ لینے والا طبقہ ہوتا ہے، چھوٹا کاروباری ہوتا ہے۔ کہاں سے یہ بل بڑے بڑے ادا کرے وہ؟ لیکن کوئی سننے والا نہیں ہے۔ بہرحال ہم نے اپنا مقدمہ لڑا ہے، اور یہ بات بتائیے کہ جو سبسڈی آپ دے رہے ہیں، آئی ایم ایف آپ سے کہتا ہے کہ یہ سبسڈی آپ نہ دیجئے بلکہ قیمتیں بڑھائیے۔ سبسڈی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ریٹ طے ہو جائے، یعنی جتنا آپ عوام سے وصول کر رہے ہیں اور جتنے اخراجات ہو رہے ہیں اس کے درمیان جو رقم ہوتی ہے وہ رقم گورنمنٹ فراہم کرتی ہے ان ڈسکوز کو۔ ہم نے ان سے یہ کہا کہ آپ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ ان ڈسکوز کی نالائکی کی وجہ سے سارا کام ہو رہا ہے، عوام کا اس میں کیا قصور ہے؟ اگر ٹرانسمیشن صحیح نہیں ہو رہی، اگر ڈسٹریبیوشن صحیح نہیں ہو رہی، اگر کے الیکٹرک مافیا جیسے ادارے خراب پلانٹ چلاتے ہیں، زیادہ فیول خرچ کرتے ہیں، اس میں عوام کا کیا قصور ہے؟ تو آپ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ان کے خرچے زیادہ ہیں اور آمدن کم ہے تو جو ڈیفیسٹ ہے وہ سبسڈی سے پورا کیا جائے گا۔ فیول ایڈجسٹمنٹ کے نام پر الگ بل میں لگ کر آ جاتا ہے، ٹیکس الگ لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو سبسڈی ہم نہیں دینا چاہتے، بجلی کی قیمت بڑھانا چاہتے ہیں، تو یہ سبسڈی کیا ہوتی ہے؟ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان اس وقت کراچی میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔